عمران خان نیازی اور پی ٹی آئی کا ایک اور تیزی سے بڑا یو ٹرن جو کہ ان کو مزید گہری کھائی کی طرف لے کر جائے گا۔ رؤف حسن صاحب کی گرفتاری، 2 دن کا ریمانڈ اور ان کی ضمانت کے لیے کیا پلی دی گئی، ان کا کیس کہاں پر چلے گا، اور بالآخر پی ٹی آئی نے بھوک ہڑتال کر دی اور تمغہ شجاعت کے لیے کس کے حق میں قرارداد منظور۔ مخصوص نشستوں کو لے کر پاکستان پیپل پارٹی سپریم کورٹ کے اندر، اور شاہ بانو جو کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی ہیں، شہر بانو کا نام ہے، تو وہ جناب جو ہے نا وہ اور زلفی بخاری انگلینڈ کے اندر کیا گل کھلا رہے ہیں۔ عمران خان نیازی صاحب کا انویسٹیگیشن کے ساتھ انویسٹیگیشن جو کرنے گئے تھے ان کے ساتھ تعاون سے انکار، اور ان تمام پوائنٹس کو میں ڈسکس کروں گا آج کے اس ویلاگ میں، مگر اس سے پہلے ایک سب سے بڑی اہم خبر سندھ کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ ہیلتھ کے سیکٹر کے اندر سندھ نے جو جناب گراں قدر خدمات دی ہیں، جو انہوں نے ڈیولپمنٹ کی ہے، جو ریولوشن وہ لے کر آئے ہیں، وہ ایک مثالی ہے، اور پوری دنیا کے اندر ہم سندھ کے ہیلتھ سسٹم کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آلدو کہ میڈیا سندھ کا نیگیٹو امیج پیش کرتا ہے اور اچھی خبر بھی اس کو وہ ہائی لائٹ نہیں کرتا۔ تو گمبڑ کے اندر جو ہے نا لیور ٹرانسپلانٹ کا ہاسپٹل ہے، اور سندھ کے ڈاکٹروں نے ایک انوکھا تجربہ کیا ہے، جو پہلا تجربہ ہے دنیا میں، پہلی بار یہ ہوا ہے کہ مختلف بلڈ گروپس کے حامل 2 افراد کا جو ہے نا وہ جگر ٹرانسپلانٹ جو ہے نا ہوا ہے۔ فیصل آباد کے جناب طارق اقبال صاحب، تو وہ بیمار تھے، ان کا لیور کی ان کی پرابلم تھی، لیور ٹرانسپلانٹ ہونا تھا، ان کی بیٹی زینب نور، دونوں کا بلڈ گروپ مختلف تھا۔ بیٹی نے جناب اپنے باپ کے لیے قربانی دی، اور اس بیٹی کو بھی سلیوٹ، تو انہوں نے اپنا جو ہے نا یہ لیور اپنے باپ کو دیا، اور یہ کامیاب جو ہے نا یہ آپریشن ہوا، اور یہ میڈیکل کی ہسٹری کے اندر یہ ایک پہلا یہ کہ یہ اس طرح کا تجربہ کیا گیا ہے، اس طرح کا کامیاب آپریشن ہوا ہے۔ یقینی طور پر یہ لوگوں کی جان بچانے کے لیے نئے ایونیو یہ کھولے گا۔ اب تمغہ شجاعت کی طرف آتے ہیں جناب مراد سعید صاحب کے لیے۔ کے پی کے کی گورنمنٹ نے جناب جو ہے نا یہ قرارداد پیش کی، منظور کی کہ مراد سعید کو تمغہ شجاعت دیا جائے، کیونکہ بہادری کے ساتھ رہے، حالانکہ وہ مراد سعید صاحب 9 مئی کے بعد ایسے غائب ہوئے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ پی ٹی اے کے تمام رہنما جو ہے نا وہ ایک ایک کر کے وہ جناب ظاہر ہو رہے ہیں، مگر مراد سعید صاحب وہ بالکل جو ہے نا غائب ہے۔ آخری بار ان کی لوکیشن جو تھی جہاں پر وہ ان کو دیکھا گیا وہ زمان پارک تھا، اس کے بعد کسی کو نہیں پتا۔ کبھی یہ خبر ملتی ہے کوئی برقع پہن کر افغانستان کی سرحد عبور کرتے ہوئے گرفتار ہوئے، کبھی کچھ یعنی کہ مختلف طریقے سے ان کی جو ہے نا یہ خبریں آتی ہیں جن کے اندر کوئی بھی اتھینٹسٹی نہیں۔ وہ اس وقت روح پوش ہے، اور اس روح پوشی کے اوپر ان کو جناب جو ہے نا وہ تمغہ شجاعت دیا جائے گا۔ واہ قربان جو ان کے کرائٹیریا کے اوپر۔ اب شہر بانو جو کہ شہر بانو قریشی صاحب اور زلفی بخاری صاحب، یہ انگلینڈ کے اندر عجیب سا گل کھلا رہے ہیں۔ کچھ جو انگلینڈ کے پارلیمنٹیرین ہیں، انڈین بھی ہیں اس کے اندر، یعنی کہ انڈین ڈسینڈنٹ کے پاکستانی بھی ہیں، اسرائیلی بھی ہیں، دیگر بھی ہیں۔ انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر ایک روم جو ہے نا یہ ان کو رینٹ کر کے وہاں پر ایک بریفنگ وغیرہ کا اہتمام کیا کہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے پاکستان کے اندر جو ہے نا یعنی کہ پاکستان کے اندر جمہوریت نہیں ہے، آئین معطل ہو چکا ہے، عمران خان نیازی کو غلط گرفتار کیا گیا ہے، ابڈکشن ہو رہی ہے، یہ ہو رہا وہ، یعنی کہ جو بھی وہ کر سکتے ہیں نا غلط پراپوگنڈا کی ہے۔ ایون کہ یہاں تک انہوں نے کیا کہ یو این او کے اندر عمران خان نیازی صاحب کی رہائی کے لیے قرارداد منظور ہوئی، جو کہ انہوں نے پاکستان کو بولا کہ عمران خان نیازی صاحب کو رہا کیا جائے، پاکستان اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر رہا۔ اب انگلینڈ اور یورپی یونین اور یونائٹڈ اسٹیٹ یہ مل کر یو این او کے اوپر پریشر ڈالیں، جو کہ پاکستان کے اوپر پریشر ڈالیں گے کہ عمران خان نیازی صاحب کو رہا کیا جائے۔ تو کمال جو ان کے جو ہے نا پراپوگنڈا کے اوپر، تو جو اسلام آباد کے اندر جو گرفتاریاں ہوئی ہیں وہ بالکل درست گرفتاریاں ہوئی ہیں، کیونکہ یہ ڈیجیٹل ٹیررزم یہ کر رہے ہیں، یہ غلط پراپوگنڈا گلیز پراپوگنڈا یہ پھیلا رہے ہیں، اور پی ٹی اے کے پلیٹ فارم سے، پی ٹی آئی کے سینٹرل سیکریٹریٹ سے یہ لانچ ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد یہ جاتا ہے امریکہ، کینیڈا سمیت دیگر ملکوں کے اندر جاتا ہے، وہاں سے ان کے جو ہے نا انٹرنیشنل ڈیجیٹل ٹیررسٹ جو ہے نا یہ پھر فلوٹ کرتے ہیں۔
تو रऊफ़ हसन साहब गिरफ़्तार हुए, गिरफ़्तार होकर उनको जो है ना ये एफआईए के हवाले किया गया, एफआईए रिमांड के लिए गई और 2 रोज़ा उनको रिमांड भी जज ने दे दिया। और उस रिमांड के ख़िलाफ़ जो सलमान अकरम राजा साहब हैं, उन्होंने प्ली क्या ली, और प्ली ये पीटीआई की पुरानी है। वो पुरानी प्ली क्या है कि जो भी पहले तो सबसे शहबाज गिल गिरफ़्तार हुआ, जब शहबाज गिल गिरफ़्तार हुआ, इमरान खान रज़ी साहब ने इल्ज़ाम लगा दिया कि जनाब जो एजेंसियों ने शहबाज गिल के साथ जिनसी ज़्यादती की। अब शहबाज गिल जो है ना अपना मुँह छुपाता फिर रहा था कि मैं किसका मुँह दिखाऊँ कि मेरे साथ क्या जिनसी ज़्यादती हुई। जो भी गिरफ़्तार होता था इमरान खान रज़ी साहब ने 2-4 के ऊपर इसी तरह इल्ज़ाम लगाया, बल्कि ख़वातीन के ऊपर भी इल्ज़ाम उन्होंने लगाया कि उनके साथ जेल के अंदर जिनसी ज़्यादती है, जो कि ख़वातीन ने बोला कि हमारे साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई। इमरान खान रज़ी झूठ बोल रहा है। तो खैर ये रऊफ़ हसन साहब के वकील ने भी यही प्ली ली कि जनाब जो है ना ये इनको बवासीर है। जिस तरह इमरान खान रज़ी साहब ने बोला था कि बवासीर की तर्ज की उनको मौरी जज जो वो गिरफ़्तार हुए ताकि उनकी पार्टी इल्ज़ाम ना लगा सके कि इमरान खान अजीज़ साहब के साथ जिनसी ज़्यादती। शाह महमूद कुरैशी, फैज़ल हसन चौहान, फवाद चौधरी वगैरह सब ने यही प्ली दी कि हमें बवासीर है। तो ये बवासीर क्या कर ये बच गए हैं पीटीआई के जो है ना गलीज़ प्रोपेगेंडा से। तो अब जो रऊफ़ हसन का ये केस चलेगा पीका एक्ट के तहत, वो इनका केस चलेगा, अदालतें कायम कर दी गई हैं और साइबर क्राइम के ऊपर जो है ना ये एफआईए इन्वेस्टिगेट करेगी इनको, और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज या सिविल जज के लेवल का जो है ना ये इनका वो अदालतों के सरबराह होंगे। तो वो ये केस चलेगा, ये केस रऊफ़ हसन का और दीगर जो भी गिरफ्तार हैं इस पीका एक्ट के तहत जो भी गिरफ्तार होंगे उनके केस उधर चलेंगे। तो इमरान खान रज़ी साहब चूँकि गिरफ़्तार हैं, उन्होंने गिरफ़्तारी के दौरान एक जनाब उन्होंने वो बयान दिया कल कि जनाब जीएचक्यू पर हमला का मैंने बोला था अपने पार्टी कारकुनों को, मगर मैंने पुरअमन एहतजाज का बोला था। तो पुरअमन एहतजाज वो हमलावर हुए, उसके साथ मेरा कोई तल्लुक नहीं, यानी कि उन्होंने कारकुनों को फंसा दिया। अब जनाब पीटीआई को जब ये खबर मिली कि इमरान खान रज़ी ने ये ब्लंडर खेला है, तो एक तो इमरान खान रज़ी साहब खुद जो है ना इससे इनकारी हो गए, उन्होंने तरदीद की कि मैंने ये बात ऐसे नहीं की। हालांकि जियो, समा, एक्सप्रेस और दीगर और कई चैनल्स उनके जो है ना रिपोर्टर ये इस चीज़ के गवाह हैं, वो विटनेस करने के लिए भी तैयार हैं कि इमरान खान रज़ी साहब ने ये बोला, ये एतराफ़ किया कि जीएचक्यू के ऊपर जाने के लिए, वहाँ पर एहतजाज करने के लिए मैंने कारकुनों को बोला। अब ये जजेस को ये उनका एतराफ़ी बयान नज़र आता है या नहीं आता, ये एक अलग स्टोरी है। तो सलमान अकरम राजा साहब जो कि इमरान खान रज़ी साहब के इस वक्त लीडिंग वकील हैं और उनकी आँख का तारा है, उन्होंने बोला कि इमरान खान रज़ी साहब ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, बल्कि ये उन्होंने ये भी बोला कि इमरान खान रज़ी साहब ने ये बोला था कि जो गिरफ़्तार करे वहाँ पर जाकर आप एहतजाज करें, जो भी मुनासिब जगह है उसके हवाले से, जो गिरफ़्तारियों के हवाले से, तो वहाँ पर जाकर आप गिरफ़्तार करें जो भी एजेंसी गिरफ़्तार करेगी। तो यकीनी तौर पर गिरफ़्तार जीएचक्यू ने किया। फिर आगे चलकर ये फरमाते हैं कि क्या जीएचक्यू जो है ना, जीएचक्यू की सड़कें ये पाकिस्तान के अंदर नहीं है, यानी कि ये उनका जो उज़र है, ये एक और जो है ना उनकी गिरफ़्तारी है। और यानी कि इमरान खान रज़ी को यानी कि मज़ीद दलदल में धकेलने का, गहरी खाई की तरफ ले जाने वाला ये एक और जो है ना ये यू टर्न लिया गया है, चाहे वो सलमान अकरम राजा साहब हैं या असद कैसर साहब है या इमरान खान रज़ी साहब बज़ाते खुद है, ये मज़ीद इनको जो है ना ये दलदल में धकेलेगा। और अब आ जाते हैं जनाब पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ। तो पाकिस्तान पीपल पार्टी भी जो है ना वो लेकर चली गई है मखसूस नशस्तों का केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उन्होंने अपनी अपील उन्होंने दायर की। अपील के अंदर उन्होंने बोला कि पीटीआई इसके अंदर ना तो पार्टी थी, ये ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और दीगर पार्टियों के मबैन ये केस था, और ये आपने एक तो किस आइन और कानून के तहत ये फैसला जो है, आइन और कानून इसको जो है ना ये सपोर्ट नहीं करता, तो आप किस कानून के साथ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सीटें जो है ना पीटीआई को दे सकते हैं, जो कि ऑलरेडी 30-40 जिन्होंने ये वो ज्वाइन किया हो उसको आप कैसे जो है ना वो पीटीए को ये उठाकर प्लेट में रखकर दे सकते हैं। तो खैर देखते हैं कि ये इमरान नवाज जज ये पीटीए ये पाकिस्तान पीपल पार्टी की जो अपील है उसके ऊपर क्या फैसला करते हैं, क्योंकि इन्हीं जजेस के पास ये केस जाएगा। अब चूँकि ये 190 मिलियन वाला और 9 मई वाला केस के हवाले से इमरान खान रज़ी साहब के साथ में इन्वेस्टिगेशन होनी है। इमरान खान रज़ी साहब के पास पहले भी गए ये पॉलीग्राफिक और वॉइस मैचिंग और फोटोग्रामेट्री टेस्ट के लिए। तो इमरान खान रज़ी साहब पहले इनकारी हुए, फिर बाद में दोबारा ये इनकी सी मुलाकात हुई, फिर उन्होंने ये इनकार कर दिया कि मैं टेस्ट नहीं दूंगा।
بنیادی طور پر یہ پروسیکیوشن کے لیے یہ ٹیسٹ ضروری نہیں، مگر یہ ٹیسٹ کا اگر یہ فائدہ ہو سکتا ہے تو یہ ملزم کو فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر یہ اس کے اندر یہ ٹیسٹ نیگیٹو آ جائے تو یقینی طور پر جو ہے نا یہ ملزم کو ایک جو ہے نا وہ مل جائے گا، ایک ڈیفینس کے لیے پوائنٹ مل جائے گا، آلدو یہ پوائنٹ اتنا بہت زیادہ مضبوط نہیں ہوگا، مگر ڈیفینس کے لیے یہ پوائنٹ مل جائے گا۔ مگر ان ٹیسٹوں سے انکاری کر کے عمران خان نیازی وہ کہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ جو بھی ان کے اوپر الزامات ہیں وہ الزامات بالکل ان کے اوپر یہ درست ہے، اور ان کے اندر جو ہے نا یہ کوئی بھی انکاری نہیں ہے وہ۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں یہ پی ٹی آئی کس طرح چلتی ہے، چونکہ عمران خان نیازی صاحب نے پچھلے دنوں یہ ایک گدڑ ڈبکی لگائی تھی کہ میں جناب جو ہے نا وہ بھوک ہڑتال کروں گا، اس کے اوپر بھی انہوں نے یو ٹرن لیا کہ میں کچھ عدالتوں پہ فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں، میں اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کر کروں گا، وکیل سے پوچھ کر کروں گا، اس طرح کے پلی لیتے رہے۔ اب عمر ایوب خان صاحب پی ٹی آئی کے جو آزاد اراکین سنی اتحاد کونسل کے جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں، تو انہوں نے عمر ایوب خان صاحب نے جو کہ جنرل سیکرٹری بھی ہے پی ٹی آئی کے اور پارلیمنٹ لیڈر بھی ہیں غالباً وہ، تو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم عمران خان نیازی صاحب کے لیے بھوک ہڑتال کریں گے۔ عمران خان نیازی صاحب کو بھوک ہڑتال نہ کرنے کے لیے ہم نے منظور کیا، ان کے ہاتھ پاؤں جوڑے کہ آپ بھوک ہڑتال نہ کریں، جب تک ہم زندہ ہیں ہم باہر ہیں، آپ بھوک ہڑتال نہ کریں۔ تو انہوں نے اب کیا کیا کہ جناب یہ بھوک ہڑتالی کیمپ انہوں نے لگائے پارلیمنٹ کے اندر، یہ سڑک پر نہیں، باہر نہیں، پارلیمنٹ کے اندر۔ میں بھی اپنی اسٹوڈنٹ لائف کے اندر ہم بھی بھوک ہڑتال کرتے رہے ہیں، علامتی بھوک ہڑتال کرتے رہے ہیں۔ علامتی بھوک ہڑتال ہوتی تھی صبح سے لے کر رات تک، یعنی کہ شام ڈلنے تک یہ بھوک ہڑتال ہوتی تھی، اس وقت کوئی بھی کھانا پینا نہیں ہوتا تھا۔ تو جتنے بھی لوگ بیٹھتے تھے، چاہے 10 بیٹھے، 20 بیٹھے، 50، 100، جتنے بھی، ایک بندہ بیٹھے، بھوک ہڑتالی علامتی بھوک ہڑتال اس طرح ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جناب یہ نا 3 بجے سے لے کر 7 بجے تک، یعنی کہ دوپہر کا کھانا ٹھوس کر آئیں گے، پھر 7 بجے رات کا کھانا جو ہے نا وہ جا کر وہ ڈنر وغیرہ کر لیں گے، یہ ان کو بھوک ہڑتال ہے۔ تو ان کی بنتی بھی اتنی ہے، بھوک ہڑتال ان کی اس لیے بنتی ہے کہ جو شخص جیل کے اندر بیٹھ کر جناب 1 کروڑ کے قریب جو اب تک، کیونکہ پہلے جو فگر آئی تھی 35 جو ہے نا 35 کروڑ تھی، اب 1 ارب کے قریب ہو گئی ہوگی، تو 35 ارب کے تقریباً 3-4 مہینے پہلے کی بات ہے، جو دیسی ککڑ، دیسی بکرے، دیسی گھی میں تل کر جو سرکاری خزانے کے جو پاٹ سکتا ہے، وہ بندہ، اس بندے کے لیے اتنی ہی بھوک ہڑتال بنتی ہے، بلکہ اتنی بھوک ہڑتال بھی اس کے لیے بہت زیادہ ہے۔ اور بنیادی طور پر ایک تو انہوں نے جو پارلیمنٹ کے اندر جو ہے نا، پارلیمنٹ کے احاطے کے اندر جو بھوک ہڑتال کر رہے ہیں، ایک تو وہ گرفتاریوں سے بچنا چاہتے ہیں، اور دوسرا پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہتے ہیں عمران خان عزیز آپ کے سامنے کہ ہم آپ کے لیے بہت کر رہے ہیں، دوسرا انٹرنیشنل میڈیا کی وہ ٹینشن جو ہے نا وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ وہ جناب وہ ہلکا سا جو ہے نا وہ کٹ لگا کر شہیدوں کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ چوری کھانے والے مجنو ہیں، یہ خون دینے والے مجنو نہیں ہیں، یہ شر پسند ہے، یہ جمہوریت پسند نہیں، ان کو جو ہے نا ڈیموکریٹک نارمز کا نہیں پتہ کہ احتجاج کس طرح ہوتے ہیں، بھوک ہڑتالیں کس طرح ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے یہ اس طرح یہ کام یہ کرتے رہیں گے، اور آگے چل کر بھی یہ کام یہ اسی طرح یہ کام یہ چلاتے رہیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ بھوک ہڑتالی ڈرامہ ان کا کب تک یہ چلے گا۔ کہتے تو یہ ہے کہ ہم اس کا دائرہ بڑھائیں گے، بھائی دائرہ بڑھانا ہے تو بھی بڑھا لو، کل کا کیا، کل کس نے دیکھی ہے۔ بہت بہت شکریہ میرے ویڈیو کو واچ کرنے کا۔